الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انسان ہونے کے ناطے سب خطا کار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے مومن اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا بلکہ اقرار کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ صرف توبہ کر لینا ہی کافی ہے یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مزید بھی کچھ کرنا ضروری ہے؟ یقیناً قرب الہی حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں. ایمان کو مضبوط کرنا، فرائض کی پابندی، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ذکر و دعا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق حسنہ اور ہر نیکی میں سبقت حاصل کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں. اسی حقیقت کی طرف قرآن کی آیتیں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جو لوگ نیکی اور اطاعت میں سبقت لے جاتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. تو آئیے اب قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کون سے اعمال اختیار کریں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں اور ان مقرب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز ایسا نہیں چاہیے. آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے قرب حاصل کیجیے. طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے. یا انہوں نے کہا میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئہ. صحیح مسلم
حدیث نمبر 1093، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مزید سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4919 میں ہمارا رب روز قیامت اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا تو ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، صرف وہی باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں ریا اور شہرت کی خاطر سجدہ کیا کرتا تھا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ سجدہ کے لیے جھک نہیں سکے گی۔ میری بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے کیا گیا ہو۔ ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر کیف یناجیہ، جب تم میں کا ایک شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہذا دیکھ لے کہ اسے کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کی طرف گاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس لیے قرب الہی کے لیے جو لفظ یا کلمہ زبان سے کہیں اس کے معنی اپنے خیالات میں لائیں، ذہن بنائیں کہ اللہ میرے سامنے ہے، جو میں کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں اسے وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اپنی غلامی اور تذلل کی جسمانی وضع پر نگاہ اور تصور جما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس وضع کو دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور بات چیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا پتہ کہ میری آخری نماز ہو۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502، احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما تردت عن شيء أنا فعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته۔ اور جب میں اس سے اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کو سر انجام دینے سے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجھ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم نماز سے پہلے اور بعد والے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1250 میں
सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में 12 रिकात नफिल पढ़ेगा तो उसके बदले उसके लिए जन्नत में घर बना दिया जाएगा। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकून रब्बु मिनल अब्दि फी जौफिल लैलि आखिर फ़इन इस्ततअत अन तकून मिम्मन यज़कुरुल्लाह फी तिल्का अस्साअति फकुन। रब ताला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी निस्फ हिस्से के दरमियान में होता है। तो अगर तुम उन लोगों में से हो सको जो रात के उस हिस्से में अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो तुम भी उस जिक्र में शामिल होकर उन लोगों में से हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज़्यादा करीब रात के निस्फ में होता, जो तहज्जुद का वक्त है। इसलिए हम मुसलमानों को उस अज़ीम मौका से हर रात फ़ायदा लेना चाहिए, उसमें क़याम करें। भले उस क़याम में 2, 4, 8 रिकातें पुरखुलूस के साथ पढ़ें, दुआएं करें, ताकि हम सब अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन सकें। दुआ भी एक अज़ीम ज़रिया है मेरी बहनों, जिससे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 186 में, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक पूछें तो उन्हें कह दीजिए कि मैं उनके करीब ही हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरे अहकाम बजा लाएं और मुझ पर ईमान लाएं। इस तरह तवक्का है कि वो हिदायत पाएंगे। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि रमज़ान में दुआ की भी बड़ी फजीलत है, और जब तुम मुझे पुकारो तो मैं करीब ही हूँ। अल्लाह से न मांगे तो वो गज़बनाक होता है। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई शख्स मुझे पुकारता है तो न सिर्फ ये कि मैं उसकी पुकार सुनता हूँ, बल्कि उसे शर्फ़ कबूलियत भी बख्शता हूँ। उससे उन लोगों के बातिल ख़यालात को रद्द कर दिया जो कहते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगारों की दुआ कब सुनता और कबूल करता है। अल्लाह जैसे अपने प्यारों की सुनता है, वैसे ही गुनाहगारों की भी सुनता है और शर्फ़ कबूलियत भी बख्शता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे मेरा हुक्म बजा लाएं, मुझ ही से मांगे, दूसरों से ना मांगे, और ये यकीन रखें कि मैं उनकी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। और यही समझदारी और फ़ायदे की बात है। मेरी बहनों, जब भी किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचे, फ़ौरन दुआ में लग जाओ। अल्लाह के सामने अल्लाह को पुकारो, गिड़गिड़ाइए अल्लाह के सामने अपनी पूरी बात रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को हमारी कबूल करता है और करेगा, लेकिन हमारा यकीन भी वैसा ही होना। मेरी बहनों, अल्लाह ताला का क़ुर्ब किसी एक अमल से नहीं, बल्कि ईमान, इखलास, फ़राइज़ की पाबंदी, नवाफिल, ज़िक्र व दुआ, तिलावत कुरान, तक़वा और नेक अमाल के ज़रिए हासिल होता है। लिहाजा हमें पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। तो मेरी बहनों, किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आए तो अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है। सुनन तिरमिज़ी में अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस नंबर 3548, कि तुम में से जिस किसी के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया तो उसके लिए गोया रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए, और अल्लाह से मांगी जाने वाली चीज़ों में से जिसे वो दे, उससे ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं कि उससे आफ़ियत मांगी जाए।
تو میری بہنوں ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیے، آدھی رات میں اٹھیے اور اللہ کے سامنے وضو بنائیے اور جا کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھیے اور پھر اللہ کے سامنے ساری باتیں پیش کیجیے، بتائیے اللہ رب العالمین کو کہ اللہ ہم ان چیزوں سے پریشان ہیں، اللہ تو اس مشکل کو حل کر دے۔ تو اس سے بہتر حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ دنیا کہ جس کونے میں ہم جاتے ہیں یا جائیں گے تو وہ ہمیں الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے، لیکن اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اگر جس کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی جرم کیا ہے تو اے اللہ تو اس کا بہتر بدلہ لینے والا ہے، تو اس سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے، اور انشاءاللہ آپ کنٹینیو اس کام کو کر کے دیکھیے، آپ کو اتنی لذتیں ملیں گی اور اللہ رب العالمین یقیناً آپ کے ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 99 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض اہل دیہاتی میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1442 میں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو خرچ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، ہمیں فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغنا حبك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔